حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی مدح اور ثنا خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں کئی مقامات پر فرمائی۔ یہ جو آیت مقدسہ تلاوت کی سورہ زمر کی آیت ہے، ارشاد ہوا والذی جاء بالصدق، یعنی اور وہ جو سچ لے کے آئے، وہ جو حق لے کے آئے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، یہی صاحب تقوی ہیں۔ تفاسیر قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ دیکھیں، پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد سے لے کر صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر تک آ جائیں تو سارے مفسرین بڑے بڑے اکابرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اور وہ جو سچ لے کے آئے اور وہ جو حق لے کے آئے، صدق لے کے آئے، تو اس سے مراد حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید لائے، اسلام اور دین لائے، حق لائے، اور اس کے بعد ہے وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ یہ تصدیق کرنے والے سے مراد ایمان کی، جو ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اولئک هم المتقون، اور یہی صاحب تقوی ہیں، یہی پرہیزگار ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایمان ہی کی گواہی نہیں دی کہ یہ صاحب ایمان ہے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے ان کے ایمان کی صرف گواہی ہی نہیں دی جا رہی، بلکہ فرمایا کہ سب سے پہلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن اور حق اور دین اور سچ اسلام لائے، اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہی صاحب تقوی ہیں۔ تو ان کی تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی دے رہا ہے۔ اسی آیت مقدسہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی بزرگی اور ان کی شان کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ اور اس کے پیارے حبیب لبیب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا۔ اور حدیث میں بھی آیا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام کو قبول کیا، لیکن حضور نے فرمایا اس نے کچھ اس میں تردد، کچھ کمی کی، یعنی کچھ دیر لگائی، کچھ سوچا، سوائے آپ نے حضور فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہ جیسے ہی اسلام آیا، جیسے ہی اسلام کی دعوت دی، فوراً اسلام کو قبول کیا، کسی بھی جھجک اور شک اور شبے کے بغیر فوراً آپ نے فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اسی لیے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اور اس میں جب اختلاف ہوا تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تدبیر کیوں فرما دی کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بچوں میں کم عمروں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات گرامی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اپنا واقعہ بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بھی اس واقعے کو، دیگر صحابہ نے بھی بیان کیا، اپنوں نے بھی بیان کیا اور غیروں نے بھی بیان کیا، غیر مقلدین نے بھی، حتیٰ کہ روافض کی تفاسیر میں بھی یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آفتاب، سورج اور چاند ان کی آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ گئے۔
آپ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا، پکڑ لیا اور سنبھال لیا، لیکن آپ کو یہ فکر تھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ آپ کو خبر دی گئی دوران سفر ملک شام میں کہ ایک راہب ہے، وہ تعبیر خواب کی بتا دیتا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا، اسی خواب کے بارے میں اس نے پوچھا، من این انت، آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا مکہ معظمہ سے۔ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تجارت کرتا ہوں۔ کس قبیلے سے، کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہا قریش سے۔ اب اس نے کہا کہ اس خواب کی تمہارے تعبیر یہ ہے کہ نبی یہ آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تم ایمان لانے والوں میں اول ہو، یعنی اس کا پورا خلاصہ یہ ہے، اور ان کے تم ہی پہلے جانشین ہو گئے، تم ہی ان کے وزیر ہو۔ تو چنانچہ یہ خواب تو آپ دیکھ چکے تھے۔ جیسے ہی حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اعلان نبوت فرما کر، روایت میں آیا کہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ دل تو تصدیق کر چکا تھا پہلے ہی، اور اگر اور تحقیق کریں تو اور پیچھے بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن اسی تصدیق کی کیفیت میں جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو عرض کی، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تو عرض کرتے کہ اللہ کے نبی اور رسول کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ معجزات لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معجزہ عطا فرماتا ہے۔ آپ کوئی معجزہ ظاہر فرمائے تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس معجزے کا جو سوال کر رہے تھے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی ایمانی قوت اور طاقت تھی۔ ہمیں ہمارے ایمان کو قوت و طاقت دینے کے لیے آپ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جو تم معجزہ طلب کر رہے ہو، کیا وہ معجزہ کافی نہیں کہ تم تجارت کے سفر کے دوران راہب کے پاس پہنچے اور اس سے تم نے اپنا خواب بیان کیا اور اس سے یہ خواب کی تعبیر دی؟ تو نبی غیب دان عالم ما کان وما یکون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے خواب، جس کو صرف آپ جانتے تھے، صرف راہب سے ذکر کیا تھا، راہب کی بات، خواب کی تعبیر صرف آپ ہی سے ہوئی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے بے شک کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق اہل ایمان کو یہ عقیدہ بھی عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب دان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک انہیں علوم غیوب سے بھی نوازتا ہے، اور فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ آج لوگ جو ہیں کچھ پاکستان میں بھی اور ہمارے ملک سے باہر بھی کئی جگہوں پر ایسے لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مراتب پر جب کلام کرتے ہیں تو حضرات شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابلے میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یا بعض اصحاب میں سے کسی کو فوقیت کی طرف جاتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تفضیلی جو ہے وہ یہ کلام کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں، اور خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیا فرما رہے ہیں، وہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ امام بخاری جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب پر کلام کیا کرتے تھے، یعنی حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی اس امت میں یعنی اس وقت صحابہ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس کا مرتبہ سب سے بلند ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ مراتب پر گفتگو کرتے ہوئے کہ سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے تھے کہ آپ کے بعد حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور میں یہاں پر عرض کر دوں کہ پوری امت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرتبے تک پر تو اجماع کیا، یعنی جو اس کے خلاف جائے تو گویا کہ اس نے پوری امت کے اجماع سے اختلاف کیا۔ اور بعض دوسری روایتوں میں آیا
کہ اسی ترتیب سے چلتے چلتے چوتھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے. یعنی یہ مراتب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک جو خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، اس کو وہ اصحاب بیان کیا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آیا کہ جب ہم یہ کلام کرتے تھے اور ان حضرات کے یہ مراتب بیان کرتے تھے، یعنی پہلے حضرات شیخین، پھر حضرات ختنین، اور حضرات شیخین میں ابو بکر پہلے ہیں، حضرات ختنین میں عثمان غنی، اور پھر حضرت علی کا ذکر کرتے تھے، تو اس کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں اس موضوع پر گفتگو کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اسی عقیدے کے قائل تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے مراتب کی یہی ترتیب ہے. چنانچہ امام احمد نے بھی ایک روایت بیان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں. یعنی حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے فرمایا. اسی طرح امام بخاری نے حضرت محمد ابن علی جو ہیں، جو آپ کے صاحبزادے ہیں بعد میں آنے والے، ان سے بھی روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور کے بعد سب سے بہتر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ابن عساکر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک موقع پر برسر منبر فرمایا کہ سب سے افضل حضور کے بعد اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو اس کے خلاف کہے یا چلے تو اس کی وہ سزا ہے جو مفتری کی، یعنی جھوٹے اور کذاب کی ہے. اور ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے حضرات شیخین پر فضیلت دے تو میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا جو مفتری کے یعنی جھوٹے کے لگائے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں 80 کوڑوں کا ذکر آیا. تو پتہ چلا کہ خود مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرات شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مرتبے اور مقام اور تقسیم ان کے عظمت کو مانا. خود تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اور لوگوں کا ہجوم تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لے گئے لوگوں کے ہجوم میں، اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ میں اور ابو بکر و عمر. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھ جب حضور کسی کام کا ذکر کرتے تو ان دو حضرات کا ذکر کرتے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا. اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہی حضرات شیخین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عرض اور معروض کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کلام سے خوش ہوتے تھے اور ان سے حضور کلام کرتے تھے. یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب جو تھے یہ حضرات کرام حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما تھے. اور اس کی گواہی خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے رہے ہیں. اور بھی کئی احادیث میں روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے، مقام اور عظمت و شان کو بیان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو حالات تھے بڑے نازک حالات تھے. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے سوا کوئی اور شخصیت ہوتی تو اس وقت اس نظم و ضبط کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات گرامی تھی کہ 2 سال اور 7 ماہ میں آپ نے بہترین طریقے سے نظم و ضبط قائم فرما کر کے امت کو ایک ایسا طریقہ اور نظام عطا فرما دیا کہ اس کی برکتیں جو ہیں آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے اور ان کی عظمت یہاں تک ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ یا الہ العالمین، حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا کہ ان کے طفیل میں مولا کریم میری امت کے ضعیفوں کی مغفرت اور بخشش فرما دے. اور جس دن 22 سفر سے قبل آپ علیل تھے اور آپ کی علالت کا اصل سبب ہی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی تھی. آپ حضور کے وصال کے بعد حضور کی جدائی میں ایک ایک دن ایک ایک لمحہ گزرتے رہے.
ایسی جدائی کا آپ کو صدمہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا. جب آپ علیل ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا حکیم کو دکھایا, یعنی کسی ڈاکٹر کو جیسے ہم کہتے ہیں, فرمایا حکیم نے مجھے دیکھ لیا. تو صحابہ نے عرض کی حکیم نے کیا کہا؟ یعنی حکیم نے کہا ہے فعال لما یرید, میں وہی کرتا ہوں جو میری مرضی ہے. یعنی وہ دنیا کے حکیم کی بات کر رہے تھے اور آپ کی توجہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف تھی کہ وہی ہونے والا ہے جو اس کی مشیت اور جو اس کی مرضی ہے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو مدینہ شریف میں ایک کوہرام سا برپا تھا. آپ کے والد ماجد کی 97 برس عمر ہو گئی تھی, حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. غالباً بینائی بھی کمزور تھے. فرمایا یہ شور کیسا برپا ہے مدینہ شریف میں؟ کہا آپ کے صاحبزادے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. فرمایا اب امور خلافت کس کے سپرد ہیں؟ کہا حضرت آپ, یعنی حضرت ابو بکر کا یہ دوسرا احسان ہے اس امت پر کہ فرمایا کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے, تو آپ نے بھی اس پر اطمینان فرمایا. غرض یہ کہ جس سن سے حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں ان کی سیرت پاک میں تو وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں. آپ خود صحابی ہیں, آپ کے والد ماجد صحابی ہیں, آپ کے بیٹے صحابی ہیں, آپ کے پوتے صحابی ہیں, اور اسی طرح سے نیکیوں میں بھی جس سمت دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق سب سے آپ کو اول اور افضل نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ و تبارک جل جلالہ و عم نوالہ کے حضور میں دعا ہے, آج ان کا یوم وصال ہے, رب کریم جل شانہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. اور صحابہ کرام یہ گفتگو کرتے تھے, کلام کیا کرتے تھے کہ اگر ایک ترازو میں حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو اور ان کے علم کو رکھا جائے اور دوسری طرف پوری امت کے, تو وہ سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں حضرت ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. اللہ تعالیٰ کاش مجھے جنت میں وہ جگہ عطا فرما دے کہ میں ابو بکر کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے. صحابہ انہیں اسلام کے پدر اور مادر کہا کرتے تھے. حضرت علی یہ فرمایا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں, خطبوں میں کہ یا الہ العالمین مجھے وہ مدد عطا فرما, وہ نصرت عطا فرما جو تو نے حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہم پر بھی کرم فرمائے اور اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک, اعتدال والے مسلک پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ اور قائم رکھے, ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے. آمین.